میرے عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے مسلمان دوستو، عقیدہ ختم نبوت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ جس طرح یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ اللہ تعالی کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ساری کائنات کا، ساری مخلوقات کا تنہا مالک اور خالق ایک اللہ کی ذات ہے۔ جس طرح سے یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے اور اس عقیدے سے انکار کرنے والا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کا آخری نبی اور رسول ماننا اور یہ عقیدہ رکھنا بھی فرض ہے۔ جس کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور جس طرح سے یہ عقیدہ رکھنا ایک مسلمان کے لیے فرض ہے کہ اللہ تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کے سلسلے کو شروع کیا تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، اور ایک مسلمان کے لیے یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے سب برحق تھے، جتنے بھی رسول آئے سب برحق تھے۔ جس طرح یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے، اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا بھی فرض ہے کہ انبیاء اور رسولوں کے اس سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی بھی نیا نبی دنیا میں نہیں آ سکتا۔ تو میرے مسلمان دوستو، ختم نبوت کا بالکل آسان سا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبوت کے اس پورے سلسلے پر جو بابا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا، اس پورے سلسلے پر ایسی مہر لگا دی ہے کہ اب نہ کوئی اس سلسلے سے کسی نبی کو باہر نکال سکتا ہے اور نہ کسی نبی کو بنا کر اس سلسلے میں داخل کر سکتا ہے۔ جس طرح اس سلسلے سے کسی نبی کو باہر کرنا یہ کفر ہے، اسی طرح کوئی نیا نبی بنا کر اس سلسلے میں داخل کرنا یہ بھی کفر ہے۔ یہ ہے ختم نبوت کا بالکل آسان الفاظ میں مطلب، پہلی بات۔ دوسری بات، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت مختصر الفاظ میں بات کروں گا۔ آپ عقیدہ ختم نبوت کو اور اس کی اہمیت کو اس طرح سے سمجھیے کہ حضور علیہ السلام کی حیات میں 63 سالہ زندگی ہے، جس میں سے 23 سالہ زمانہ نبوت ہے۔ کتنا سالہ نبوت کا زمانہ ہے؟ 23 سالہ۔ 40 سال میں نبوت ملی، 63 سال میں انتقال ہوا، 63 میں سے 40 نکالو، باقی بچتے ہیں 23۔ 23 سالہ دور نبوت میں اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں کہ نہیں لڑی گئیں؟ غزوات لڑے گئے، جنگیں لڑی گئیں۔ ان تمام کے تمام غزوات میں، تمام کی تمام جنگوں کے اندر شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے معلوم ہے؟
کتنی تعداد ہے؟ 259۔ ان تمام کی تمام جنگوں کے اندر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں لڑی گئیں، شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 259 ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضور کی ختم نبوت کی چوکی داری کے لیے جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کی جنگ میں جو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں لڑی گئی، اس ایک جنگ کے اندر شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد معلوم ہے؟ ایک جنگ میں کس لیے لڑی گئی؟ حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے۔ کس کے خلاف لڑی گئی؟ جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف۔ ایک جنگ کے اندر شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد ہے 1200۔ پورے 23 سالہ دور نبوت میں اسلام کے دفاع کے لیے جو جنگیں لڑی گئیں، اس میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 259۔ ایک جنگ کے اندر جو حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے لڑی گئی، اس ایک جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 1200۔ ان 1200 کے اندر 700 صحابہ کرام وہ ہیں جو قرآن کے حافظ اور علماء ہیں۔ میرے مسلمان دوستو، میرا مقصد تعداد بتلانا نہیں ہے، میرا مقصد حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کی اہمیت بتلانا ہے کہ جب بات میرے حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کی آئی نا، 1200 صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ 1200 صحابہ کرام نے۔ میرے مسلمان دوستو، یہ تو صرف ایک بات تھی۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ بھی سناؤں گا، مختصر وقت ہے۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی رسول کو مسیلمہ کذاب کے پاس بھیجا تھا۔ مسیلمہ کذاب نے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اے حبیب، کیا تو اس بات کو مانتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مانتا ہوں، جان بھی قربان ہے۔ محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، مانتا ہوں، جان بھی قربان ہے۔ کہنے لگا مسیلمہ کذاب کہ اے حبیب، تو اس بات کو بھی مانتا ہے کہ میں مسیلمہ بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں بہرا ہوں، تیری آواز نہیں سنتا، تیری آواز مجھے نہیں آ رہی، تو کیا کہہ رہا ہے؟ پھر پوچھا، اے حبیب، کیا تو اس بات کو مانتا ہے کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا، مانتا بھی ہوں، محمد الرسول اللہ پر جان بھی قربان ہے۔ اچھا بھائی، اس بات کو مانتا ہے کہ میں مسیلمہ بھی اللہ کا رسول ہوں؟ کہاں میں بہرا ہوں، تیری بات سنائی نہیں دیتی مجھے۔ مسیلمہ کذاب نے تلوار اٹھائی، سوال کرتے جاتے اور ایک ایک عضو کاٹتے جاتے۔ مسیلمہ کذاب سوال کرتا، میں اللہ کے رسول ہوں۔ حبیب بن زید فرماتے، مجھے آواز نہیں آ رہی۔ وہ ہاتھ کاٹتا، دوسرا ہاتھ کاٹتا، پاؤں کاٹتا، کرتے کرتے حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان ٹکڑے کرا کر شہید کرا دی، حضور کی ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دی۔ میرے مسلمان دوستو، یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت۔
کہ صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے طرز عمل سے بتلا دیا کہ مسلمانوں، اگر سارے مسلمانوں کو اپنی جان دینی پڑ جائے نا، دے دینا، حضور کی ختم نبوت پر سودا نہیں کرنا، ہلکا ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ ختم نبوت قرآن مجید کی 100 آیات، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 210 سے زائد احادیث سے ثابت ہے، اور یہ بات آپ سب کو معلوم ہے۔ میں یہ بات اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ ہم اس عقیدے کے بیان کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں، اور عبادت جتنی بار کی جائے ہر بار لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ختم نبوت قرآن مجید کی 100 آیات سے ثابت ہے، 200 سے زائد احادیث ہیں۔ میں صرف 2-4 آیتیں اور 2-4 احادیث بیان کروں گا۔ پہلی آیت قرآن مجید کے بالکل ابتدا میں اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ مومن وہ لوگ ہیں اے پیغمبر جو آپ پر ایمان لاتے ہیں، جو چیز آپ پر نازل کی گئی اور جو آپ سے پہلے والوں پر نازل کی گئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں، وہی مومن ہیں۔ میرے مسلمان دوستو، اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی ہوتا، کیا میرے رب کو معلوم نہیں تھا؟ بولیے، معلوم تھا نا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا وَمِن بَعْدِکَ، اور تیرے بعد جو نبی ہیں، تیرے سے پہلے والے جو نبی ہیں اور تجھ پر جو کچھ نازل ہوا اس پر جو ایمان لائے، اور تیرے بعد آخرت ہے، نبی کوئی نہیں ہے اور آخرت پر جو ایمان لائے وہ مومن ہے۔ حضور کی ختم نبوت کو بیان کی۔ دوسری آیت مختصر الفاظ میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد تم لوگوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخری ہیں۔ ختم بات۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے الفاظ میں اپنی ختم نبوت کو بیان کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، مجھے دیگر تمام انبیاء پر 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ اچھا، وہ 6 چیزیں کیا ہیں جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیگر تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے؟ فرمایا، اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات سے نوازا گیا ہے، کہ الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں، معنی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ حضور کی فضیلت ہے، معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، مجھے رعب اور دبدبے سے نوازا گیا۔ 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں، دشمن پہلے سے کپ کپا رہا ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا، پہلے والوں کو غنیمت حلال نہیں تھی۔ حضور کی فضیلت ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، ساری کی سارے روئے زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ اور پاک بنایا ہے۔ جہاں چاہوں سجدہ کر سکتا ہوں، میری امت جہاں چاہے سجدہ کر سکتا ہے۔ پانی نہ ہو تو اسی زمین کے مٹی کے اٹھا کر تیمم کر کے پاکی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ حضور کی فضیلت ہے، اس امت کی فضیلت ہے۔ 5ویں نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، پہلے انبیاء قبیلوں کے لیے آتے، علاقوں کے لیے آتے، منتخب جماعت کے لیے آتے، اور مجھے تمام کی تمام کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آخری نمبر پر فرمایا، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، مجھے دیگر انبیاء پر یہ فضیلت دی گئی ہے کہ مجھ پر انبیاء کے سلسلے کو لا کر ختم کیا گیا ہے۔
مسلم شریف کی حدیث۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رسالت اور نبوت مجھ پر آ کر ختم ہو چکی ہے، فلا رسول بعدی ولا نبی، نہ میرے بعد کوئی رسول ہے نہ میرے بعد کوئی نبی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان واضح ارشادات قرآن مجید کی آیات کے باوجود چند مدعیان نبوت نے جھوٹی نبوت کا اعلان کیا۔ بہت سارے تھے، دور اول میں بھی تھے، اسود عنسی لے لو، طلحہ اسدی لے لو، سجا نامی عورتیں لے لو، یا مسلمہ کذاب لے لو، اور بہت سارے تھے دور اول میں بھی۔ لیکن دور اول کے جتنے بھی جھوٹے مدعیان نبوت تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک جماعت، حضور کی تربیت یافتہ صحابہ کرام نے کسی مدعی نبوت کو زمین پر نہیں چھوڑا، سب کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ لیکن آج سے تقریباً 1.5 صدی پہلے 1839 کے اندر ہندوستان کے اندر ایک شخص نے جنم لیا جسے غلام احمد کہا جاتا تھا۔ سن 1900 کے اندر، آج 2024 چل رہا ہے، 1.25 صدی پہلے 1900 کے اندر اس شخص نے آ کر باقاعدہ نبوت کا اعلان کیا، اپنے آپ کو نبی کہا، اپنے ماننے والوں کو صحابہ کہا، اپنی گھر والیوں کو ازواج مطہرات کہا، اور اپنے نہ ماننے والوں کو کافر کہا، مردوں کو سور کی اولاد کہا، عورتوں کو کنجریاں کہا۔ کسے کہا؟ نہ ماننے والوں کو۔ سوال یہ ہے قادیانی کے نہ ماننے والے تو صحابہ کرام بھی تھے، پتہ چلا سور صحابہ کرام کو بھی کہا۔ نہ ماننے والے تو ازواج مطہرات بھی تھیں، کنجریوں کی اولاد انہیں بھی کہا۔ میرے مسلمان دوستو، میں قربان جاؤں اپنے اکابرین پر کہ حضرات علماء کرام نے، اس وقت کی عوام نے، اس وقت کی امت نے اس فتنے کا تعاقب کیا۔ اس تعاقب کے نتیجے میں پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اندر سن 1974 کو ایک آئین بنا، جس آئین کے تحت پاکستان کے قانون کے اندر بھی، اسلام میں تو تھے ہی غیر مسلم، قانون کے اندر بھی انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ میں چند باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات، آپ کو میں آج سے 54 سال پیچھے لے جانا چاہتا ہوں۔ سن 70 کے اندر جس وقت پاکستان 2 حصوں میں تھا، ایک مشرقی پاکستان، ایک مغربی پاکستان۔ یہ مغربی پاکستان ہے، وہ مشرقی پاکستان تھا۔ مشرقی پاکستان کو اس وقت مغربی پاکستان سے علیحدہ کرنے کی سازشیں چل رہی تھیں۔ سن 70 کے اندر مشرقی پاکستان کے اندر ایک جماعت تھی نفاذ اسلام کے نام سے، چودھری محمد علی اس کا سربراہ تھا۔ اس جماعت کے اندر، اس تنظیم کے اندر تقریباً علماء کرام تھے، مولانا ابوالکلام آزاد، مولوی فرید احمد۔ یہ وہیں سے مولوی فرید احمد بنگلہ دیش سے، مشرقی پاکستان سے رکن اسمبلی بن کر قومی اسمبلی آیا کرتا تھا۔ مولوی فرید احمد نے گجرانوالہ گھنٹہ گھر کے ایک جلسے میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی، ریکارڈ پر موجود ہے۔ اس نے یہ بات کہی تھی مولوی فرید احمد نے کہ میں مشرقی پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں اور مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے علیحدہ کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، یاد رکھو ان سازشوں کے پیچھے قادیانی ہیں، ان سازشوں کے پیچھے قادیانی ہیں۔ میری بہت ساری باتوں کو لے جا کر یہاں ایجنسی کے لوگ بیٹھے ہوں گے، آگے تک پہنچاتے ہیں، بات پہنچتی ہے، میری اس بات کو ہی پہنچایا جائے۔
کہ سن 70 کے اندر مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے علیحدہ کرنے والے جو ٹولہ تھا، جو سازشی تھے، ان سازشوں کے پیچھے کردار ادا کرنے والے قادیانی تھے. یہ میری بات نہیں ہے، یہ اس وقت مشرقی پاکستان کے رہنماؤں کی لاہور میں کی ہوئی کانفرنس آن دی ریکارڈ آج بھی موجود ہے. اور جب یہ مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے علیحدہ کر دیا گیا، حکومت نے اس وقت کے چیف جسٹس حمود الرحمان کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا جس نے تحقیقات کی کہ مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے کن لوگوں نے علیحدہ کیا ہے. وہ تحقیقی رپورٹ آج بھی قومی اسمبلی کی لائبریری میں موجود ہے. اور آپ دعائیں دیجیے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو کہ انہوں نے چھاپ کر 900 صفحات کے اندر چھاپ کر منظر عام پر بھی لے آئے اس رپورٹ کو. اس رپورٹ کا صرف ایک خاکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. ایک اس وقت کے ایئر مارشل تھے نور خان، سن 70 کے. نور خان کے اپنے زبان سے کہے ہوئے یہ الفاظ ہیں، حمود الرحمان کمیشن اٹھائیے پڑھیے. اس کمیشن کے اندر نور خان نے خود یہ بات کہی کہ مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے علیحدہ کرنے کے اندر قادیانی ملوث ہیں، قادیانی ملوث ہیں. میرے مسلمان دوستو، یہ بات میں نے اس وجہ سے کہی کہ سن 70 کے حالات 2024 میں پیدا کیے جا رہے ہیں. اس وقت مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے علیحدہ کیا گیا. اس وقت اس پورے مغربی پاکستان کو ٹکڑوں کے اندر تقسیم کرنے کی سازش ہو رہی ہے، اور اس سازش کے پیچھے قادیانی موجود ہے. یہ بات میں نے اس وجہ سے کہی تاکہ ہماری حکومت یہ نہ کہے کہ یہ مولوی اس وجہ سے لگے ہوں کہ ان کو دین کا کوئی مسئلہ لگا ہوا ہے. نہیں نہیں نہیں، یہ قادیانی وہ بدنام زمانہ لانتی بےایمان لوگ ہیں جو صرف دین اور اسلام کے غدار نہیں بلکہ ملک اور قوم کے بھی غدار ہیں. اس وقت بھی غدار تھے، آج بھی غدار ہیں. آپ کسی بھی فورم پر اٹھا کر دیکھ لیں، مسلمانوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ کو پوری دنیا کا مسلمان ایک پلیٹ فارم پر نظر آئے گا. قادیانی آپ کا ساتھ کبھی نہیں دے گا. شیعہ آپ کا ساتھ دے دے گا، قادیانی کبھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا. پتہ چلا میرے مسلمان دوستو، میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، آپ اس کمیشن کو پڑھیں، حمود الرحمان کمیشن پڑھیں، آپ کے سامنے یہ باتیں آئیں. صرف دین اور ملت کے غدار نہیں، یہ قادیانی ٹولا ملک اور قوم کا بھی غدار ہے. اس وقت بھی توڑا، آج بھی توڑنے کی سازش کر رہا ہے. آخری بات، میں دنیا بھر کے قادیانیوں کو متوجہ کر کے آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ 1.5 صدی کا عرصہ گزر چکا ہے. آپ نے ہر روپ اختیار کیا، آپ نے اپنی شکلیں تبدیل کی، مختلف ماسک پہنے. کبھی معاشی پلان کا ماسک پہنا، IMF کی شکل میں آئے. کبھی سیاست دانوں کا ماسک پہن کر کسی جماعت کی صورت اختیار کر کے آئے. کبھی عدالتوں کا سہارا لیا. لیکن سلام پیش کرتا ہوں اس امت کو کہ اس امت نے اس خنزیر کو ہر شکل و صورت میں پہچان کر بے نقاب کیا. یاد رکھو دنیا بھر کے قادیانیوں، تم نے جتنے کھیل کھیلنے تھے کھیل چکے، تمہارے کھیل نہیں چلنے والے. امت مسلمہ زندہ ہے. اور یاد رکھو جب تک امت مسلمہ کا ایک نوجوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے والا ایک کلمہ گو مسلمان بھی زندہ ہے، تمہیں اس دنیا کے اندر قادیانیت کا نام لے کر چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے، نہیں دیں گے.
لہٰذا ایک ہی دعوت ہے کہ کلمہ پڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صفوں کے اندر شامل ہو جاؤ. آپ ہمارے بھائی ہو، بصورت دیگر خنزیر سے زیادہ بدترین تم ہمارے دشمن ہو، کبھی آپ سے معاہدہ نہیں کر سکتے. آپ حضرات سے ایک گزارش ہے کہ آپ کے والدین کو کوئی گالیاں دے، آپ کے والدین کو چوک چوراہے پر کوئی ننگی گالیاں دے، والدین کے خلاف بری بری سازشیں کرے، کیا آپ اس کے ساتھ دوستی لگائیں گے؟ کبھی بھی نہیں لگائیں گے. کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ختم نبوت ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہماری خاطر اپنے دندان شہید کرائے، بدن لہو لہان کرایا، آخر میں جاتے ہوئے بھی امت کا غم لے کر گئے، کیا ان کی ناموس اور ختم نبوت ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ پھر بھی قادیانیوں کو سینے کے ساتھ لگائیں، انہیں مسلمان کہیں، اپنا بھائی کہیں، اور یہ کہہ کر جان چھڑا دیں یہ مولویوں کا مسئلہ ہے. یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں، ختم نبوت ہر کلمہ گو مسلمان کا عقیدہ ہے. تو یاد رکھیے، آج یہاں سے یہ عزم اور ارادہ کر کے اٹھیے کہ قادیانیت کا تعاقب سانس کے آخری جو ہے نا، سانس تک، جب تک بدن میں سانس ہے، آخری سانس کی ہچکیوں تک قادیانیت کا تعاقب جاری رہے گا، اور قادیانیت کا بائیکاٹ کرتے رہیں. کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، قادیانیوں کا بائیکاٹ ہوگا، دنیا بھر کے قادیانیوں کو پیغام دیں گے کہ امت مسلمہ اور قادیانیت دو الگ نظریے ہیں، کبھی ایک نہیں ہو سکتے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.